السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، اسلامی تقویم اور اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے آج 29 تاریخ ہے، 29 ذی الحج، اور اتفاق سے انگریزی کی تاریخیں بھی ساتھ ہی چل رہی ہیں، لہذا آج 29 جولائی بھی ہے، اور بہت ممکن ہے کہ آج چاند نظر آ جائے تو ہمارا سال آج اختتام کو پہنچے گا۔ اگر چاند آج نظر نہیں آیا تو آج نہیں تو کل صحیح، کل تو 30 تاریخ ہوگی ہی، یقیناً ہمارے لیے نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے۔ الحمدللہ، مسلمانوں کے نئے سال کے آغاز پر سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، نئے سال کی مبارکباد، اور دعا کرتا ہوں کہ خدا کرے کہ آنے والا یہ سال ہمارے لیے ہر اعتبار سے مبارک ثابت ہو، ہر طرح کی خیر اور ہر طرح کی کہنا چاہیے فلاح اس سال میں ہمیں حاصل ہو، اور ہر طرح کے شر سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اس وقت بہت ہی مختصر طور پر تھوڑا سا وقت آپ کا لینا ہے، چند ایک معروضات پیش کرنی ہیں، اور ان معروضات کو میں یہ کہوں گا یہ نئے سال کا تحفہ ہے۔ نئے سال کے تحفے کے طور پر آج جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے درود و سلام کے آداب۔ ہم جو درود شریف پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھنا، میں نے ابھی جو آیت پڑھی ہے، اس آیت کے پڑھنے اور اس کے سننے کے بعد ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا لازم ہے، لہذا میری آپ سے درخواست ہے کہ پہلے آپ سب حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو۔ درود و سلام کا حکم دیا گیا ہے، اور علماء نے، محققین نے، مفسرین نے باقاعدہ اس پر کتابیں لکھی ہیں، درود و سلام کے آداب پر، اور باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں، مختلف درود شریف کو جمع کیا ہے،
مختلف الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ، اور پھر کرنے والوں نے آگے مزید محنت کی ہے کہ مختلف درود شریف کے مختلف فضائل بیان کیے گئے ہیں کہ فلاں درود شریف پڑھو گے تو تمہیں یہ انعام ملے گا، فلاں درود شریف پڑھو گے تو یہ انعام ملے گا۔ یہ انعام اس کے علاوہ ہے جو ایک مقررہ انعام ہے۔ مقررہ انعام کیا ہے کہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھو گے، سب سے مختصر درود شریف ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی سا بھی درود شریف پڑھو گے، ایک مرتبہ تم درود شریف پڑھو گے تو 10 مرتبہ تم پر رحمتیں نازل کی جائیں گی، 10 تمہارے گناہ معاف کیے جائیں گے اور 10 درجات بلند ہوں گے۔ ذرا سوچیے کس طرح سے ہمارے اوپر انعامات کی بارش ہے اللہ رب العزت کی جانب سے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں اللہ تعالی ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرما رہے ہیں، اور رحمتوں کے نزول کے طریقے ہمیں بتا دیے گئے ہیں کہ بھئی یہ طریقہ ہے، اس طریقے سے تم اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہو۔ اب اگر اس کے باوجود ہم غفلت کریں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی ہمارے سامنے آئے پڑھنے میں، لکھنے میں، سننے میں، کسی بھی طور پر، اور ہم بخل سے کام لیں اور ہم درود شریف نہ پڑھیں تو سوچئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ گنہگار بھی ہم ہوں گے اور نقصان بھی ہم اپنا ہی کر رہے ہیں۔ تو میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ اللہ سے مانگو کہ یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیے۔ یہ ہے درود شریف کا خلاصہ۔ اب کرنے والا سوال کا پہلو نکالتا ہے، اعتراض کرتا ہے کہ بھائی اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت تو ارشاد فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، اور ہم بجائے درود بھیجنے کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی خاص رحمتیں نازل فرمائیے۔ یہ جو ہم درود شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اس کا ترجمہ یہی کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیے۔ تو اللہ رب العزت کی جانب سے حکم ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، اور عملی طور پر ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیے۔ تو اس میں کیا حکمت ہے؟ اس کا جواب علماء نے دیا ہے کہ اس میں حکمت یہ ہے، اصل میں سمجھایا گیا ہے کہ دیکھو تم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیجنا چاہو، درود بھیجنا چاہو تو تم نہیں بھیج سکتے، تم اس کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے، تمہارے اندر یہ اہلیت صلاحیت ہے ہی نہیں۔ لہذا کیا کرو تم ہاتھ جوڑ کر اللہ تعالیٰ سے درخواست کرو کہ یا اللہ ہم عاجز ہیں، ہمارے عجز کا خیال کرتے ہوئے مہربانی فرمائیے اور ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجئے، اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل فرمائیے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر شفیق اور مہربان ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کرم نے یہ گوارا نہ فرمایا کہ تنہا صرف آپ کی ذات کے لیے ہی دعا کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو درود شریف سکھلائے، اس میں جو ہمیں دعا سکھائی، اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر تو رحمتیں نازل کرنے کی دعا ہے ہی، اللہم صلی علی محمد تو ہے ہی، ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آل، اولاد، ازواج مطہرات اور اپنی ذریت کو بھی اس دعا میں شامل فرمایا ہے۔ جب بھی ہم دعا مانگتے ہیں، جب بھی ہم درود شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو سب سے پہلے لفظ آتا ہے آل کا۔ تو آل کی تھوڑی سی تشریح کی ضرورت ہے۔ آل کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، آل کا لفظ خاندان کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ اس میں وہ تمام لوگ آ جاتے ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں۔ ہم اور آپ، ہم جیسے گناہگار لوگ، ہم اس دعا میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شامل کرنے کے لیے یہ دعا بتلائی کہ بھائی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل نہ فرما بلکہ آپ کی آل پر بھی۔ اور آل کا کیا مطلب ہے؟ آپ کے متبعین، آپ کی اتباع کرنے والے، آپ کی پیروی کرنے والے، آپ کے نقش قدم پر چلنے والے، آپ کی سنتوں کو اپنے سینے سے لگانے والے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمیں ہے یا نہیں ہے، اس کا معیار کیا ہے؟ معیار ہے
کہ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر کس حد تک عمل کرتے ہیں، سنتوں کو کس حد تک ہم اپنی زندگی میں جگاتے ہیں، کس حد تک ہم زندگی میں اپنی سنتوں کو لا رہے ہیں. ہم میں سے ہر ایک کو محاسبہ کرنا چاہیے. جتنا ہم سنتوں پر چلیں گے اتنا ہی زیادہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق میں اضافہ ہوگا. تو عربی زبان میں دو لفظ ہیں، ایک لفظ ہے آل اور ایک لفظ ہے اہل. دونوں میں فرق ہے. آل کے لفظ میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہوں، چاہے وہ آپ کے رشتہ دار نہ ہوں. ہم اور آپ، ہم میں سے بیشتر لوگ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا جائے تو نسبی اور رشتہ داری کا کوئی تعلق نہیں، لیکن سب سے بڑا تعلق یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، آپ کی اتباع کرنے والے ہیں. لہذا اس دعا میں الحمدللہ ہم اور آپ شریک ہیں. اور دوسرا لفظ ہے اہل. اہل کا لفظ استعمال ہوتا ہے صرف اور صرف رشتہ داری کے لیے. رشتہ دار چاہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے نہ ہوں. ابو جہل کو دیکھ لیجئے، ابو لہب کو دیکھ لیجئے، اور سینکڑوں ایسے لوگ تھے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے رشتہ دار تھے، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے نہیں تھے. جب اتباع کرنے والے نہیں تھے تو وہ آل کے لفظ میں شامل نہیں ہوں گے. ان کو زیادہ سے زیادہ اہل کا لفظ کہا جائے گا، اور اہل جو رشتہ دار ہوں وہ آپ کے متبع نہ ہوں تب بھی وہ اہل کہلائیں گے. اور یہ بات قرآن کریم سے بھی ثابت ہے. قرآن کریم میں جگہ جگہ آل کا لفظ آیا ہے، اور آل کے معنی پیچھے چلنے والے. کہیں آل موسیٰ کا لفظ ہے، کہیں آل فرعون کا تذکرہ ہے، کہیں آل داؤد کا تذکرہ ہے. غرض ہے کہ مختلف انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی آل کا، نیک لوگوں کا بھی، انبیاء کرام کا بھی، اور اللہ کے دشمنوں کا بھی تذکرہ ہے، ان کی بھی آل کا تذکرہ ہے. تو آل کے معنی ہوئے ان کے پیچھے چلنے والے. لہذا آل محمد سے ہر وہ شخص خارج ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنے والا نہ ہو، چاہے وہ خاندان رسالت سے تعلق رکھتا ہو. اور فرمایا کہ اس میں ہر وہ شخص شامل ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا ہو، چاہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا نسبی تعلق دور دور کا بھی نہ ہو. پھر یہ ایک اضافی بات ہے کہ خاندان رسالت کے وہ افراد بدرجہ اولا آل محمد میں شامل ہیں جو آپ سے نسبی تعلق بھی رکھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بھی ہیں. ایک اور بات جو آخر میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں درود ابراہیمی سکھایا گیا جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو درود ابراہیمی میں یہ سکھایا گیا کہ اے اللہ آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرمائیے. کیسی رحمت؟ جیسے کہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائی، جیسا کہ آپ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائی تھی، ویسے ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرمائیے. علماء نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے کرم فرمایا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ واحد شخصیت ہیں کہ ہر ملت، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والا شخص ان کو اپنا پیشوا بتاتا ہے، چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے مجوسی ہو، چاہے بت پرست ہو، چاہے آتش پرست ہو. ہر ایک یہ کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم، ہم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے والے ہیں، ہم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں. تو ہر ایک اپنا پیشوا جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتلاتا ہے. تو یا اللہ جس طرح سے ہر ایک کے نزدیک وہ مقبول ہیں، ایسی ہی مقبولیت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرما دیجیے. اور جو آیت میں نے شروع میں تلاوت کی ہے، اس آیت کی روشنی میں عمر بھر میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، نمبر 1. اور نمبر 2، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی سامنے آئے، چاہے لکھا ہوا ہو، چاہے آدمی خود پڑھے اور چاہے کسی سے سنے،
تو اس وقت درود شریف پڑھنا یہ واجب ہے، ضروری ہے، اور یہ حق ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس حق کو ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ چند گزارشات میں نے پیش کی ہیں نئے سال کے تحفے کے طور پر درود و سلام سے متعلق، اور آخر میں کچھ اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عربی زبان کے اشعار ہیں جو اتفاقی طور پر میری نظر سے گزرے اور مجھے پسند آئے، تو میں نے انتخاب کیا۔ ٹوٹل 8 شعر ہیں، ہر شعر عربی زبان میں بھی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پڑھوں گا اور اس کا ترجمہ بھی کروں گا، اور ان اشعار کے آپ کو سنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمیں جوش و خروش کی کیفیت پیدا ہو، ہمارے اندر ذوق و شوق کی کیفیت پیدا ہو، ہم دل سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بار بار درود شریف کا اہتمام کریں۔ کہنے والے نے کہا ہے وَإِن ضَاقَتْ بِكَ الْأَحْوَالُ يَوْمًا وَإِن ضَاقَتْ بِكَ الْأَحْوَالُ يَوْمًا فَبِالْأَسْحَارِ صَلِّ عَلَى محمد۔ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی دن اگر ایسا ہو کہ تم پر حالات سخت ہو جائیں، سخت حالات آ جائیں، بہت سخت تم پریشانی میں ہو، تو پریشانی سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے؟ رات کے آخری بحر سحری کے وقت فبالاسحار صلی علی محمد، تو سحری کے وقت اٹھ کر تم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا شروع کر دو۔ سحری کے وقت اٹھ کر جب تم درود شریف پڑھو گے تو اس کی برکت سے انشاءاللہ العزیز وہ جو سخت حالات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، تمہاری مشکل جو ہے وہ آسان ہو جائے گی۔ فرمایا وَلَا تَتْرُكْ رَسُولَ اللَّهِ يَوْمًا فَمَا أَحْلَى الصَّلَاةِ عَلَى محمد۔ وَلَا تَتْرُكْ عَلَى رسول اللہ یومًا، دیکھو کوئی ایک دن بھی خالی نہیں جانا چاہیے، ہر روز جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور درود شریف بھیجنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس درود شریف میں اتنی مٹھاس ہے کہ کوئی دن بھی ایسا نہ ہو کہ تم مٹھاس سے محروم رہ جاؤ۔ درود شریف کی مٹھاس سے کہیں تم محروم نہ رہ جاؤ، اس لیے تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے، تمہیں کہنا چاہیے، مشورہ دیا جا رہا ہے کہ دیکھو کوئی دن بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے خالی نہ ہو، ہر روز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور درود شریف بھیجا کرو۔ فرمایا شفاء للقلوب لها ضیاء ونور مستمد من محمد۔ شفاء للقلوب لها ضیاء، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تم درود شریف بھیجو گے تو اس کے کیا کیا فائدے تمہیں حاصل ہوں گے؟ نمبر 1، اس کی وجہ سے تمہارے دل کے اندر نور پیدا ہوگا۔ نمبر 2، روشنی آئے گی، اور نمبر 3، دلوں کو شفا حاصل ہوگی۔ ہمارے دل اس وقت بیمار ہیں، ہمارا دل اس وقت نیکی کی طرف آ نہیں رہا ہے، نیکی سے بھاگ رہا ہے اور گناہ کی طرف دوڑ رہا ہے۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ اس کے برعکس صورتحال ہو کہ تمہارا دل نیکیوں کی طرف بڑھے اور گناہوں سے تمہیں نفرت ہو، تو اس کے لیے تمہیں کیا کرنا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف بھیجنے کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے اور کثرت سے درود شریف پڑھنا ہے۔ فرمایا بہا یسر و تفریج لکرب لمن اہدى الصلاة علی محمد۔ فرمایا جو شخص بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہے تو اس کی برکت سے اس کی تکلیفیں، اس کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں اور اسے آسانیاں میسر آ جاتی ہیں۔ جو شخص بھی یہ چاہتا ہے کہ اسے آسانیاں میسر آئیں، اس کی مشکلات دور ہو جائیں، اس کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، تو پریشانیوں کے خاتمے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کثرت سے پڑھنا ہوگا۔ فرمایا وَأَفْضَلُهَا إِذَا مَا كُنْتَ يَوْمًا بِرَوْضَتِهِ تُصَلِّي عَلَى محمد۔ کیا کہنے ہیں؟ وَأَفْضَلُهَا إِذَا مَا كُنْتَ يَوْمًا، یہاں بیٹھ کر تو تم درود شریف پڑھ ہی رہے ہو، اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ مجھے اس قابل بنا دیجیے کہ میں وہاں پہنچ جاؤں، روضہ اقدس پر حاضری دوں۔ فرمایا اس درود شریف کی کیا فضیلت اور کیا قدر و منزلت ہے، اور اس کے کیا کہنے ہیں کہ تم روضہ اقدس پر حاضر ہو جاؤ اور حاضر ہو کر تم درود و سلام کا نذرانہ خود پیش کرو، اور بالمشافہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کا تمہیں سعادت حاصل ہو جائے۔ تصلی باشتیاق فی مقام عظیم الشان یسمعها محمد۔ کہنا چاہیے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ سرفراز فرمائیں گے
اس عظیم نعمت سے کہ تم جس قدر بھی شوق اور محبت سے درود شریف پڑھ سکتے ہو وہاں جا کر درود شریف پڑھو، درود شریف کی کثرت کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں لے جائے مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب ہو تو وہاں ایک ہی کام ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے رہو۔ روضہ اقدس پر حاضری کے وقت سب سے بڑا تمہاری طرف سے جو تحفہ پیش کیا جا سکتا ہے وہ یہی ہے، اس لیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں اس کو خود سن رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود سماعت فرما رہے ہیں، لہذا ایسا موقع تمہیں اگر مل جاتا ہے تو اس موقع کو غنیمت جانو۔ فرمایا فَيَا سَعْدَ الَّذِي قَدْ جَاءَ يَوْمًا قَدْ أَهْدَى السَّلَامَ عَلَى مُحَمَّدٍ، کیا ہی خوشبخت انسان ہے وہ جس کی طرف سے پہلے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا گیا۔ یہاں بیٹھ کر اگر ایک شخص درود شریف پڑھتا ہے تو فرشتوں کی ڈیوٹی مقرر ہے، فرشتے وہ درود و سلام کا نذرانہ لے آ کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرتے ہیں، اور باقاعدہ نام لے کر کہ یہ شخص جس کا یہ نام ہے، اس کے والد کا یہ نام ہے، باقاعدہ تعارف کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں یہ نذرانہ پیش ہوتا ہے تمہاری طرف سے۔ اور کیا ہی خوشبخت انسان ہے کہ پہلے وہ یہاں بیٹھ کے درود شریف کا نذرانہ بھیج رہا تھا، ایک دن اللہ تعالیٰ نے اس پر کرم فرمایا اور وہ خود وہاں حاضر ہو گیا، اور خود حاضر ہو کر ان کی خدمت میں پہنچ گیا اور وہاں پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہا ہے۔ لہٰذا یہ موقع اگر تمہیں مل رہا ہے تو اس موقع کو غنیمت جانو اور بھرپور طریقے پر اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ آخری شعر ہے تقی بل سعید مستجاب ویوم الحشر شافعوہ محمد، جس شخص کو اللہ تعالیٰ یہ موقع نصیب فرما دیں وہ بڑا ہی خوش قسمت ہے، بڑا ہی متقی اور پرہیزگار ہے، بڑا ہی خوشبخت ہے اور بڑا ہی قبولیت یافتہ ہے، مستجاب الدعوات ہے، گویا اس کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ اور مزید اس کے اوپر کرم یہ ہوگا کہ قیامت کے دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش فرمائیں گے، شفاعت فرمائیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود شریف کا نذرانہ جتنا ہم پیش کر سکتے ہوں اس میں ہم کمی کوتاہی نہ کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں یہ نذرانہ پیش کریں، اور اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اس کام میں صرف کریں کہ ہم روزانہ درود شریف کی کثرت کر کے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اور کثرت کے متعلق پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر ہو سکے تو بھائی کم سے کم 300 مرتبہ تسبیح لے کر 3 تسبیح، یہ کم سے کم تعداد بتائی گئی ہے، ورنہ تو 5 تسبیح، 7 تسبیح، 11 تسبیح، جتنا پڑھے آدمی کم ہے، لوگ ہزار مرتبہ روزانہ پڑھتے ہیں، لیکن ہم اگر اپنے آپ کو کمزور سمجھ رہے ہیں اور اگر ہماری طرف سے کوتاہی چل رہی ہے تو کم سے کم ابتدا ایسے ہو جائے کہ ہم روزانہ 3 تسبیح یعنی 300 مرتبہ درود شریف کو اپنے لیے سمجھ لیں کہ لازم قرار دے دیں اور درود شریف کا نذرانہ روزانہ پیش کیا کریں، تاکہ اس کے ذریعے سے ہمارے جملہ مسائل حل ہوں، پریشانیاں بھی دور ہوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ وہ موقع ہمیں نصیب فرمائے کہ ہم خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش ہو کر وہاں پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے مطابق مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ تمام حضرات کو بھی۔ یہ ہمارے 5C میں مسجد ہے، زکریا مسجد، یہاں پر تعلیم بالغان کا کورس شروع کیا جا رہا ہے 9 اگست سے، ہفتے میں 4 دن ہوگا، صبح کے وقت میں بھی، صبح اور شام 1 گھنٹے کے لیے۔ امید ہے اس موقع سے نمازی حضرات زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے۔ ہمارے یہاں کی ایک بزرگ ہستی حاجی عبدالتواب صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ ان کی اہلیہ محترمہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، بہت شدید تکلیف میں ہیں، خصوصی طور پر دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی مشکل آسان فرمائے۔ اس کے علاوہ مزمل صاحب کی والدہ، رئیس صاحب کی والدہ، سلیمان صاحب، حافظ نعمان راشد صاحب، یحییٰ صاحب اور ان کے اہل و عیال، شفیع الرحمان صاحب، عرفان الحق صاحب اور ان کے اہل و عیال، جاوید صاحب، خواجہ منصور صاحب کی اہلیہ اور ایک مقتدی نمازی عظمت الہی صاحب، زبیر صاحب کی والدہ، یہ لوگ علیل ہیں۔ اس کے علاوہ امجد خان صاحب کو کینسر ہو گیا ہے، خصوصی طور پر دعا فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں اور دیگر تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔
جو لوگ مسائل میں گرفتار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ کراچی اور پورے ملک میں بارش سے ہونے والے جانی و مالی نقصانات، اللہ تعالیٰ جن لوگوں کے نقصانات ہو گئے ہیں ان کی تلافی غیب سے فرمائے اللہ تعالیٰ، اور جانی اعتبار سے جو نقصانات ہوئے ہیں جو لوگ اس سلسلے میں وفات پا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ مرحوم راحت صاحب کے لیے بھی دعائے مغفرت کی درخواست کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اور دیگر تمام مرحومین کی کامل مغفرت فرمائے۔ ملک، قوم اور امت مسلمہ کے جتنے بھی مسائل ہیں تمام مسائل کے حل کے لیے خصوصی طور پر دعا کی درخواست کی گئی ہے۔ اس وقت چونکہ بوندا باندی ہو رہی ہے، صحن مسجد کا جو ہے گیلا ہے، لہذا ظاہر نمازیوں کو پریشانی ہو رہی ہوگی، تو سیکرٹری صاحب نے مشورہ دیا ہے کہ بھائی مسجد کی بالائی منزل خالی ہے، وہاں پر جگہ موجود ہے، نمازی حضرات جو ہال میں اور برآمدے میں نماز پڑھ رہے ہیں یہاں تک تو ٹھیک ہے، اس کے بعد باقی حضرات مسجد کے بالائی حصے میں تشریف لے آ سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله. الحمد لله علي الذات عظيم الصفات سمي السمات كبير الشان جليل القدر رفيع الذكر مطاع الأمر جلي البرهان فخيم الإثم غزير العلم وسيع الحلم كثير الغفران جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء عميم الإحسان سريع الحساب شديد العقاب أليم العذاب عزيز السلطان. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات، واتقوا الله فإن التقوى ميلاد الحسنات، وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة، ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى. وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى.
وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك، وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين، ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين، ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين. ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين. وادعوه فإن ربكم مجيب الداعين، واستغفروه يمددكم بأموال وبنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابه لا تتخذوهم من بعد غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم بارك لنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم احفظ الحرمين الشريفين، اللهم احفظ المسجد الأقصى يا رب العالمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. सफ़े इत्माम से दुरुस्त फरमा लीजिए। अगली सफ़ों को पहले मुकम्मल कीजिए। मस्जिद के पिछले बरामदे के बलाई हिस्से में भी जगह खाली है।
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. إن ذلك ليحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصَّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا وَهُمْ مُكْفِرُونَ اللہ سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ سبحان ربي العلي الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اے کریم آقا ہم آپ کے گناہگار سیاکار بندے ہیں اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما اے کریم آقا ہم پر اپنی خاص رحم و کرم کا معاملہ ہمارے ساتھ فرما ہمارے ساتھ فضل و عنایت کا معاملہ فرما اے اللہ ہمارے لیے آپ نے اپنی جانب سے رحمت کی بارش کو بھیجا اے اللہ ہماری بدعمالی کی وجہ سے اے اللہ یہ ہم پر ایسے نااہل لوگوں کو مسلط کر دیا گیا اے اللہ یہ بارش ہمارے لیے زحمت بن چکی ہے آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہم اے اللہ اپنی زبان سے دہرا رہے ہیں اے اللہ اس کو ہمارے لیے قبول فرما لیجئے اللہم لا علینا اللہم حوالینا لا علینا اللہم حوالینا لا علینا اے اللہ اس بارش کا رخ پھیر دیجئے ان جگہوں پہ جہاں سے اے اللہ ہمیں اس سے نفع حاصل ہو سکے اے اللہ اس کے نقصان سے ہماری حفاظت فرما دیجئے اے اللہ یہ جو شہر اجڑ چکا ہے اس شہر کو آباد فرما دیجئے اے اللہ اس شہر کو نیک صالح قیادت عطا فرما دیجئے نیک حکمران عطا فرما دیجئے اے اللہ جن ہمارے مسلمان بھائیوں کا جن لوگوں کا بھی اے اللہ ان بارشوں کی وجہ سے نقصان ہوا اللہ ان کے نقصانوں کی تلافی فرما دیجئے اے اللہ جو لوگ اس دنیا سے ان بارشوں کی وجہ سے اے اللہ جہاں بھاگ ہوئے چلے گئے اس دنیا سے اللہ کامل مغفرت فرما دیجئے درجات بلند فرما دیجئے اے اللہ پیچھے رہ جانے والوں کو پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما دیجئے اے اللہ اپنی رحمتوں کے معاملہ ہمارے ساتھ فرما دیجئے ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما ہمارے شہر کی حفاظت فرما اے اللہ جو لوگ بھی اس ملک کے اسلام کے اس شہر کے دشمن ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرما جن کی قسمت میں ہدایت
نہیں، اللہ انہیں چن چن کے دفعہ دور فرما۔ اے کریم آقا ہمارے اس ملک کو معاشی اعتبار سے استحکام عطا فرما، سیاسی اعتبار سے استحکام عطا فرما، اے اللہ دوام عطا فرما، نیک صالح حکمران ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے اے اللہ ہم پر جو آپ نے ظالم حکمرانوں کو مسلط کر رکھا ہے، اے کریم آقا ہماری شامت اعمال کو ختم فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری شامت اعمال کو ختم فرما دیجئے، نیک عادل اچھے حکمران ہمیں عطا فرما دیجئے۔ اللہ اسلام کے نظام کو یہاں پر نافذ ہوتا دیکھنے کی توفیق ہمیں عطا فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تمام مرحومین کی کامل مغفرت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ ہماری اس مسجد کے مقتدر نمازی جناب عظمت الہی صاحب شدید علیل ہیں، اللہ انہیں اور دیگر تمام بیماروں کو شفائے کلی نصیب فرما، شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ اللہ ان کے گھر کے پانی میں شفا نازل فرما، گھر کے کھانوں میں شفا نازل فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔